کہ اللہ بہت بڑا حکمت والا ہے. اسی دن سے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اور قیامت تک اللہ اس میں شفا رکھے گا انشاءاللہ. روغن بلسان کہیں سے نہیں ملتا، صرف اور صرف مقام بدر میں ہوتا ہے اور وہاں سے یہاں مدینہ میں آتا ہے. اس کو تبرکات مدینہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ نہ کرے، ارجن نے لکھا ہے اس کے بارے میں، اگر کوئی بے اولاد لوگ ہو، کسی کو بواسیر ہو یا شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو یا ہیپاٹائٹس ہو یا سانس کا جس کو دمے کا امراض کہتے ہیں یا ٹائیفائڈ پرانا بخار ہو یا اعصابی کمزوری ہو یا کوئی معدے کا یعنی اینی وے کوئی بھی پرابلم ہو، رات کو 1 کپ دودھ کا گرم کریں، اس میں صرف 2 یا 3 قطرے روغن بلسان کے ڈالیں اور 3 مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے 15 دن پیے تو اللہ کو. اگر کوئی میاں بیوی بے اولاد ہو، اللہ نہ کرے، وہ دونوں الگ الگ سے 1 کپ دودھ کا گرم کریں اور 3 قطرے بلسان کے ڈالیں اور اپنے نبی پر درود پڑھ کے دعا کر کے دیں تو انشاءاللہ اللہ ان کو خوشی عطا. یہ میرا 11 سال کا ایکسپیرینس ہے. سینکڑوں لوگوں کو اللہ نے شفا دی ہے، سینکڑوں لوگ. کوئی چھوٹا بچہ یا بچی کمزور ہو تو بچوں کو 1 قطرہ 1 چمچ دودھ میں مکس کر کے رات کو پلایا جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی بچے کو سانس کا مسئلہ ہو یا اس کو بھوک نہ لگتی تو بچوں کو صرف 1 قطرہ دیتے ہیں. کیوں؟ یہ بہت طاقتور ہوتا ہے. اور آخری بات، اگر کسی نے اس کی مالش کرنی ہو، اللہ نہ کرے کسی کو لکوا یا فالج یا جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو جائے یا الرجی کی وجہ سے زخم ہو جائے، تو آپ کو زیتون کا تیل، ابھی جائیں گے انشاءاللہ ہم باغ میں، باغ نوزا جس میں اللہ کے رسول جایا کرتے تھے، ہم وہاں جائیں گے، بڑا باغ ہے، وہاں سے بھی ملے گا آپ کو زیتون کا تیل. 10 ریال کا زیتون کے تیل کا ڈبہ، اس میں ایک چھوٹی شیشی روغن بلسان کی ڈال کے گرم کر کے گھر میں رکھ لیں اور جہاں پر آپ کو لکوا یا فالج یا الرجی یا زخم ہو یا درد ہو تو اس کی مالش کریں. سب کتنے دن؟ 15 دن یا 20 دن لگائیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ مریض شفایاب ہو جائے گا. یہ روغن بلسان بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی صاحب. بیچنے کو تو بہت سے لوگ بیچتے ہیں لیکن یہ اوریجنل مقام بدر سے ہوتا ہے اور عربی لوگ ہی اس کو نکالتے ہیں، عربی ہی نکلاتے ہیں. نہ میں کبھی وہاں نکالنے گیا ہوں، جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سچ بتا رہا ہوں. عربی ہے جس سے میں لیتا ہوں، تقریباً 75 سال عمر ہے اس کی اور وہ حضور کی آل سے سید ہے ماشاء اللہ اور بس چلاتا ہے. وہ ہمیں وہاں سے لا کے دیتا ہے اور ہم حاجیوں کو دے دیتے ہیں. باقی شفا اللہ کی بارگاہ میں ہے جی صاحب، اور جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ. دنیا مسبب الاسباب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینے کی خاک میں بھی شفا ہے، مدینے کی ہوا میں بھی شفا ہے اور مدینے کے تبرکات میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، مدینے کی کھجوروں میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں، اوپر والے کا سارا کمال ہے. تو تھوڑا سا میرے پاس لسان بھی ہے اور تھوڑا سرما بھی ہے جی صاحب. دیکھیں رزق جو ہے اللہ کی ذات دینے والی ہے، کوئی نہیں دے سکتا کسی کو. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہم لے آتے ہیں توکل اللہ، کبھی حاجی لے لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے تو کہ خیر ہے، ہم دل چھوٹا نہیں کرتے. الحمدللہ مدینے میں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہم خوش ہیں. ٹھیک ہے، ایسا میرا اعلان ختم ہوا. بھیا اگر کسی کو ضرورت ہے تو میں اس کو ضرور دوں گا. نیچے سے بھی لینا ہے، اگر ہم سے لے کے تو رہا تو ہمیں بات جگہ دل بھائی. بھیا دیکھ لیں میرا ریٹ سن لیں ذرا. چھوٹی شیشی 15 ریال کی، لوگ 20 کی بیچتے ہیں، 50 کی 3 بیچتے ہیں، میں 15 ریال کی بیچتا ہوں. اور بڑی شیشی 70 ریال کی، کوئی 80 کی بھی بیچتا ہے، کوئی 90 کی بھی بیچتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ رزق حلال ہے یہ بات ہے اور اللہ نے اگر برکت ڈالنی ہے حاجی صاحب تو تھوڑے میں بھی ڈال سکتا ہے. حرام جتنا کما لو کیا کرو گے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں. اس لیے اپنے موبائل نکال لیں حاجی صاحب، یہ غزوہ خندق کی غیرت آ گئی ہے، آپ کو غیرت کروا. یہاں عالم اسلام کی 3ری بڑی جنگ ہوئی تھی اور یہاں خندق کھودی گئی. کوئی نشانی نہیں خندق کی. پرانی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس پہاڑ کے اوپر بنے ہوئے مورچوں کی ہے. جو صحابہ نے مورچے بنائے تھے تاک لگانے کے لیے، نشانہ بازی کے لیے، وہ مورچے ابھی بھی موجود ہیں. سبا مساجد بھی اس کو کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. یہاں عالم اسلام کی 3ری بڑی جنگ ہوئی. مدینے والوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی. 3 دن اللہ کے رسول بھی بھوکے رہے، صحابہ بھی بھوکے رہے. کس طرح انہوں نے قربانیاں دی دین اسلام کی خاطر.
اللہ اکبر کبیرہ. آج اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا جی صاحب. بہت بڑی قربانی ہے اس کے پیچھے, بہت بڑی. ہاں جی, آج ہم ایک دن بھوکے رہیں, شام کو ہمارا بی پی لو ہو جاتا ہے. ایسا ہی حاجی صاحب, صحابہ بھی انسان ہی تھے, لیکن دیکھیں 3 دن جو شخص بھوکا ہو, پیاسا ہو, پھر بھی اللہ کے دین کی خاطر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور اللہ ہم سب کو انہیں راہوں کا مسافر بنائے. کیسے لوگ تھے یا غازی, یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں بخشا تو نے رو کے خدائی. علامہ صاحب کہتے ہیں 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئے. شہادت ہے, مقصود ہے, مطلوب ہے مومن, نہ مالے غنیمت نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حاجی صاحب یہ وہ مومن تھے جن کا مقصد اللہ کے دین کی خاطر خود کو قربان کرنا تھا, سو وہ قربان ہوئے. بس یہ آپ جگہ دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے قربانی دی ہے اللہ کے دین کی خاطر. لیفٹ ہینڈ پر جس کو نظر ہے سبحان اللہ سے بولا. نہیں جاتی, بند ہے, مشینیں کام کر رہی. سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی. یہ کیا ہے سامنے مورچے جو بنے ہوئے ہیں غزوائے, وہ پیچھے دیکھیں, وہ پہاڑ کے اوپر وہ کسی کو نظر بھی آ رہے ہیں. سبحان اللہ تو بولو, میرے کو پتہ چلے. وہ پہاڑ جبل سلح کا, اور یہ جو ہے غزوہ خندق ہے. یہاں کام دیکھ رہے ہو رہا ہے جیسا, مزدور لگے ہوئے ہیں, مشینیں لگی ہوئی ہیں, کوئی بس نظر آ رہی ہے, کوئی گاڑی, سب بند ہے, لاک ہے. 1 سال ہو گیا, یہ پتہ نہیں کب کھلے گی. یاد بھائی جب کھلتی ہے ہم نفل بھی پڑھاتے ہیں, ادھر سب کچھ کرتے تھے. ابھی ہم جائیں گے مسجد قباء. اللہ آپ کا یہ دیکھنا قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. بھائی چاچا یہ میرا بیگ دینا مجھے, ایسا میرے پاس یہ 2-3 منٹ کا ٹائم ہے. ایک وہ بلسان ہے میرے پاس, ایک وہ سرما میں دکھاتا ہوں. اگر بھائی اس کی ہم زیارت کر پائیں گے, لیکن کام چل رہا ہے کنسٹرکشن کا, تو وہ سب بند ہے. لیکن انشاءاللہ ہم دوسرے وہاں واش روم خالی ہوں گے, وضو بھی کر لیں, 2 دانے کھجور کے کھا لیں, پھر ہم سیدھے چلیں گے. خرید رہی ہے ہر جگہ سے ہر چیز ملتی ہے. ٹھیک ہے صاحب, ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ وسلم. 2 ہوئے
حضور میں یتیم ہو گئے، 6 سال 4 مہینے 6 مہینے کی عمر میں وسلم آج بھی کی قبر کام پر ہے، پتہ نہیں کوئی گیا ہے آپ میں سے یا نہیں گیا، مدینے سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ ساتھ سے دفن کر کے جا رہے تھے تو حضور اپنے چاچا کی انگلی پکڑ کے جا رہے تھے، چھوٹے تھے نا، 6.25 سال کی عمر کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کیا آواز لگاتے ہیں، یا امی یا امی، کہ اے میری ماں، اے میری ماں۔ ساری زندگی حضور کی یتیمی میں گزری اور مکہ والوں نے آپ کو بہت زیادہ دکھ دیے، بہت زیادہ دکھ دیے، دکھوں میں زندگی پلی میرے نبی کی، تکلیفوں میں زندگی پلی، لیکن حاجی صاحب آخر کار اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے نبی اب وقت آ گیا ہے، مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائیے، مدینے کی طرف ہجرت فرمائیے۔ آپ جب مکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بیت اللہ کے سامنے، چاہے ہم جتنے گناہ گار ہیں، تو حاجی صاحب کسی کا دل نہیں کرتا اس کو چھوڑ کر آنے کو، ایسا ہی ہے؟ تو آپ سوچیں، ہم اتنے گناہ گار، کہاں ہمارا نبی اور کہاں ہمارا دل نہیں کرتا اللہ کے گھر کو چھوڑ کر آنے کو، کیونکہ سکون ہی اتنا ہے وہاں پہ، راحت ہی اتنی ملتی ہے، دنیا بھول جاتا ہے انسان۔ تو جس نبی کی ساری زندگی اللہ کے گھر میں گزری ہو، تقریباً 53.5 سال، جب ان کو حکم ہوا ہوگا کہ میرے نبی اس کو چھوڑ کر تو ادھر چلے جاؤ مدینے کی طرف، تو آپ کے دل پہ کیا گزری ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو کوئی درد رکھنے والا انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہجرت کی رات نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم گلاس کعبہ کو پکڑ کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ حضور کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، کیونکہ حضور اللہ کے گھر کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن اللہ حکمت والا ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کا حکم بجا لایا گیا اور آپ یہاں تشریف لے آئے۔ آپ کے آنے سے ہی اس کا نام مدینہ منورہ ہوا، آپ کے آنے سے ہی اس کا نام مدینہ طیبہ ہوا، آپ کے آنے سے ہی مدینہ دار الاسلام ہوا، آپ کے آنے سے ہی مدینہ دار ایمان ہوا۔ آج پوری دنیا میں مدینہ منورہ اپنی مثال آپ ہے، اس شہر مدینہ کی خاک میں اللہ نے شفا رکھی، کوئی مانے یا نہ مانے، فرق ہے، کوئی فرق نہیں بنتا۔ مدینے کے لنگر میں اللہ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے، اور مدینہ میں رہنا، اس میں کھانا پینا، اللہ نے خیر اور برکت رکھی، کیونکہ نبی نے دعا کی ہے کہ اللہ میرے شہر میں اپنی برکتوں کا نزول فرمانا، تو اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے صاحب، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزری، اگر آج ہمارے اوپر کوئی چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو ہم بڑا اٹھتے ہیں۔ یاد رکھنا، غلامان رسول نے لکھا ہے، کبھی زندگی میں دکھ آ جائے، پریشانی آ جائے، حالات بڑھ جائے، دل چھوٹا نہ کرنا، اپنے نبی کی طرف متوجہ ہونا کہ میرے نبی کی زندگی کون سا آسان گزری۔ اگر کوئی وضو کرو، اللہ کی بات سے دعا کرو، اللہ تجھے مشکل سے نکال دے گا۔ تو میرے مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی سوچے کہ زندگی آسان ہوتی ہے تو زندگی آسان سب چلتا ہے۔ آپ دیکھیں ان شہدا کو، 70 شہدا جو شہید ہوئے، کے دلہا کتنی چیزیں ہوں گی وہ بھی چلے گی۔ حضرت بن عمیر جیسے شہزادے دینار کا
खद्दर का सूट पहना करते थे, वो भी इसी में शहीद। सर ढांप दिए, पैरों पे देखा किया गया। ये पूरा वाक्य मैं बताता हूं, क्योंकि मेरे वाक्य बड़ा वाक्य है, इतना आपको बताया। से 15 मिनट का पैदल सफर। सलाम पेश करें, दुआ करें और करते थे। आपकी शहजादी तो अल्लाह आपको आने की तौफीक अता फरमाए। क्या करने लग गए, आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे कि अकीदा का या अम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप पे जरूर किस चीज ने आपको गमगीन कर दिया। अभी कल की बात है, हमारे भाइयों को कफन नसीब ना हुआ और आज हम गोश्त खाएं तो मुझे नहीं है। तो और मुझे ये है आसान बहुत जो मैंने आपको सुनाई है। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे ऐसा 10 मिनट रुकेंगे हम, ड्राइवरों के इधर रह जाते हैं, बैग वगैरह, पैसा वगैरह, सोना, बहुत कुछ रह जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी क्यों जहांगीर भाई उसी वक्त देते हैं। ये कश्मीरी भाई हैं आपके बकूल द्रोशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। मैं इधर पकड़ूंगा गिर जाऊंगा। सलाम अलैकुम या हबीबल्लाह। सलाम अलैकुम। अच्छा जी, हम लेट तो है, देखें कितना लेट आने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, आगे रश ज्यादा हो जाता है गाड़ियों का, जो गाड़ियां पहले आ जाती हैं फिर हमें बहुत दूर जगह मिलती है, ये मसला हमको होता है। फिर हाजी दूर उतारा जाता है, फिर टाइम ज्यादा लगता है, बड़े परेशान रहते हैं। दुआ करें कि जहांगीर भाई हमको पीछे से ले जाएं और जगह मिल जाए। पीछे से जाना वो है ना, मेडिकल स्टोर से ना। हाँ, अल्लाह खैर करेगा, तुम अल्लाह के तवक्कल पे जाने दो। ये नहर है भैया, बन नहीं रहा, नहर की खदाई हो रही है। नहर नहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी साहब तवज्जो, हम जा रहे हैं मस्जिद किबलातैन। बोलिए कहाँ जा रहे हैं? मस्जिद किबलातैन, दो किबलों वाली मस्जिद, जहां पर हम मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ अल्लाह था। पाक है वो जात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा। मेराज की रात अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जमात फरमाई। हमारे और आपके नबी कौन है? सरदारुल अंबिया, खतमुल मुरसलीन और आमना के दुरे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी जो खुद फरमाते हैं कि आयशा, जितने दुख मैं मोहम्मद को दिए गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
شاید اللہ کے کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں دیے جتنا میں مکہ میں ستایا گیا، شاید عائشہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ آخر کار میرے اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں، تو میں ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینے آ گیا۔ ورنہ نبی کہاں آتے تھے اللہ کے گھر کو چھوڑ کر؟ کبھی نہیں آتے تھے، لیکن ستایا اتنا گیا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے وہاں جماعت فرمائی اور صبح کو فرمایا کہ اللہ نے مجھے معراج کرائی ہے۔ کیا کروائی ہے؟ معراج۔ نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مومن کی جو نماز ہے اس کا نام ہے معراج۔ تو حاجی صاحبان اللہ کے رسول نے جب صبح کو بتایا، انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات آپ فلسطین چلے گئے اللہ کے رسول؟ کوئی سواری نہیں، کوئی جہاز نہیں تھا، کوئی ایسی سواری نہیں تھی، تو اتنا لمبا ڈسٹینس ہے مکہ سے مسجد اقصی، فلسطین بہت دور ہے، تو کس طرح آپ چلے گئے اور کس طرح جماعت؟ یعنی عقل ان کی تنگ رہ گئی۔ حاجی صاحب ایمان والے تو مان گئے، جو ایمان والے نہیں تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، آپ یہ بتائیں آپ نے جو مسجد اقصی میں جماعت کروائی ہے تو پھر آپ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بالکل میں نے بخوبی دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ نے دیکھا تو ہمیں بتاؤ ان کی دیواریں کیسی تھی، ان کے برآمدے کیسے تھے، اس کی بناوٹ کیسی تھی؟ حضور فرماتے وہ سارے اکٹھے ہو کے یہ باتیں کرنے لگے تو اللہ پاک نے میرے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے سامنے مسجد اقصی کو سامنے رکھ دیا۔ وہ مجھ سے پوچھتے گئے اور میں دیکھ دیکھ کے بتاتا گیا، تو وہ آپس میں مجوشیاں کرنے لگے کہ یار کہہ تو ٹھیک رہا ہے، بالکل اسی طرح بناوٹ ہے مسجد اقصی کی، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ حاجی صاحب اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، اس کے آگے کسی چیز کی آر نہیں ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے بلکہ سبب اس کے محتاج ہے۔ بہرحال حضور تشریف فرما ہو گئے، یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے دعا کی کہ اللہ ہم مسلمانوں کا جو عمل قبلہ ہے نا وہ بیت اللہ شریف کو بنا دے۔ پہلا قبلہ کون سا تھا ہمارا؟ مسجد بیت المقدس جو فلسطین کی جانب ہے، لیکن اللہ کے رسول کے دل کی مرضی کیا تھی؟ ہمارا مسلمانوں کا اول قبلہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے۔ اور عیسائیوں، نصرانیوں، یہودیوں نے یہ نبی کو تانے بھی دیے کہ تمہارا دین جو ہے یہ الگ ہے اسلام، تو قبلہ تو یہ ہمارا بھی ہے بیت المقدس۔ مزہ تو تب تھا اللہ کے رسول جس طرح تمہارا دین اسلام الگ ہے تمہارا قبلہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، آپ نے دعا کی۔ ایک روز اللہ کے رسول اسی مسجد قبلہ تین والی جگہ پر موجود تھے۔ کسی صحابی رسول کے گھر، حضرت مصعب بن عمیر، نہیں حاجی صاحب یہ صحابی رسول کا نام اشرم وشرم میں آتا ہے، کیا نام تھا؟ ہاں جی، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہاں ان کا گھر تھا۔ آپ کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے تشریف فرما تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ روایتوں میں نماز عصر کا بھی ذکر ہے، واللہ اعلم ظہر ہے یا عصر ہے۔ اللہ کے رسول قبلہ اول کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے ویسے نماز ادا کروا رہے تھے۔ 2 رکعت ادا ہو گئی اور 2 رکعت ابھی باقی تھی کہ نماز کے درمیان میں اللہ کے رسول کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا اور دل میں سے یہ صدا نکلی کہ اللہ ہم مسلمانوں کا اول قبلہ بیت اللہ شریف کو بنا دے۔ اسی وقت اللہ کا حکم آ گیا جل جلالہ، اللہ پاک کا حکم آ گیا، وحی کا نزول ہو گیا۔ کیا حکم آیا؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء
फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदल हराम। ए हबीब, तुम्हारे उठे चेहरे को आसमान की तरफ हम देख रहे हैं और हम आपको उस तरफ मोड़ देना चाहते हैं जिस तरफ के आप चाहते हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह की आवाज में, जिस तरफ आप चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म पर अपने किबले को बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की तरफ मोड़ लिया। मेरे हाथ का इशारा समझ रहे हैं? बैतुल मुकद्दस, बैतुल्लाह शरीफ, राइट एंड लेफ्ट। अल्लाह के रसूल ने अपना किबला बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की तरफ मोड़ दिया। 10 सहाबा इकराम आपके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब अल्लाह के रसूल ने अपने किबले को मोड़ा तो पीछे उन्होंने भी अपने किबलों को मोड़ लिया। नमाज खत्म हुई, अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल हो चुकी थी, अल्लाह ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। हजूर तो मुस्कुराना ही था। हजूर मुस्कुराए और फरमाया, मेरे जानसार साहबा, मुझे तो अल्लाह की तरफ से वही का नजूल हुआ, मैंने अपने किबले को मोड़ा है, आपने किससे पूछा? तो अर्ज की, अल्लाह के रसूल, हमारा ईमान है, आपका कोई भी कदम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं है। उनकी इस कामिल ईमानी पर, इस कामिल यकीनी पर अल्लाह पाक इतना खुश हो गया कि दुनिया में ही उन 10 सहाबा को जन्नत की बिशारत सुना दी गई। सुभान अल्लाह। 10 सहाबा को अशरा और मुबशरा के लक़ब से नवाजा गया। इसी मकाम पर किस लिए नवाजा गया? कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे, फिर ये जहां चीज क्या, लोहो कलम तेरे। अल्लाह हम सबको वो ईमान अता फरमाए और अल्लाह हमको वो जज्बा अता फरमाए जिसमें यकीने कामिल हो, ईमाने कामिल हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह जी, रश तो आप देख रहे हैं, गाड़ी ये देखे कहां तक लगी है हाजी साहब। आराम से आराम से। तो ये वो जगह है, इसके 2 किबले हैं, इसके 2 गुंबद हैं। पहले वाला गुंबद छोटा है थोड़ा सा, नया जो है वो बड़ा है। तो आपने वहां पर वजू किया ना सबने, या कोई रह गया वजू करने वाला? अब आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाह करे हमें जगह करीब मिल जाए। बोलो आमीन। क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, बूढ़ी माएँ हैं, औरतें बेचारी दूर जाएंगी तो मुझे कुछ ना कुछ महसूस जरूर होगा। मैं चाहता हूं कि गाड़ी बिल्कुल करीब लगे। 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद आप अदा करेंगे। बोलिए, 2 रकात नमाज नफल तहियत। तहियत का मतलब होता है मस्जिद, यानी मस्जिद के नाम के 2 नफल। अगर कोई ये भी कह दे कि 2 नफल मस्जिद के नाम के, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह फिर भी कबूल करने वाला है। और यहां अपने 2 नफल अदा करके फौरी वापस आना है। ठीक है जी साहब। गाड़ी का नंबर क्या था? 7882। यस, 782। जामनू कलर की बस है, इसका कलर भी डिफरेंट है बिल्कुल, मतलब आम बसें ये इस कलर की नहीं है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमा ताकि गाड़ी हमारी बिल्कुल करीब लगे। अगर आप यही आधा पौना घंटा पहले आ जाते तो वो गाड़ी बिल्कुल पास लगती है। अब क्या करें, रश इतना है, आपने देखा होगा कितना रश।